بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی توہین کا نتیجہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگوروں کی سی زندگی گزارتے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت، مقامی علماء کرام تبلیغی اجتماع و جماعت کے کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا، خبردار، علماء کرام کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، اور عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنہ ہے کہ اس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ حوالہ تنبیہ الغافلین۔ علماء وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ کا دوست نہیں۔ حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، وصایا انبیاء اولیاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دے، علماء و مشائخ کا احترام کریں اور ان کو دوست رکھیں، اور ظالموں کا قلعہ کما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں تاکہ اہل ملک کو امن اور سکون سے زندگی بسر کریں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے، عالم سے ہمیشہ تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ میرے بیٹو، عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اپنے صاحبزادوں کو، علماء نہیں ہوتے تو ہندوستان میں دین ختم ہو جاتا۔ مسجدیں ہدایت کی منڈیوں ہیں اور علماء ربانیین دکاندار، اور دکان ان کا سینہ ہے اور قرآن مال ہے۔ مسلمان خریدار ہے اور ایمان پونجی ہے۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی کے حاملین علماء و مشائخ، ائمہ کرام، اساتذہ کرام اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ان کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ مرد مومن صفحہ نمبر 140۔ تم کہتے ہو ملا بے ایمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتا تو
ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ حضرت لاجپوری رحمت اللہ علیہ۔ جاؤ تاریخ کے اوراق دیکھ لو، ساری قربانیاں علماء کرام کی ہی ملے گی۔ ہندوستان موجود ہے تو وہ علماء کرام کے خون سے ہے۔ حدیث میں ہے علماء نبیوں کے وارث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء ہی لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ علماء کی توہین کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اور گمراہی پھیلتی ہے، ایمان اور عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بے ادبی کرتا ہے۔ علماء کی بے عزتی کرنے والا اپنی زندگی کی برکت کھو دیتا ہے اور اسے سخت سزا کا ڈر رہتا ہے۔ علماء کی عزت کرنا اصل میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ علماء کی عزت کرنے سے دل روشن ہوتا ہے۔ جو شخص علماء سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور اور برکت بھر دیتا ہے، اور جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کے دل سے ہدایت کی روشنی چھن جاتی ہے۔ علماء کی محفل رحمت کی جگہ ہے۔ جہاں علماء بیٹھے ہوں وہاں فرشتے رحمت برساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نور اترتا ہے۔ جو لوگ ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دلوں میں سکون آتا ہے۔ علماء کا احترام دین کا احترام ہے۔ جو شخص علماء کی عزت کرتا ہے دراصل وہ دین کی عزت کرتا ہے، اور جو علماء کی توہین کرتا ہے وہ دین کی بے ادبی کرتا ہے۔ علماء امت کے رہبر ہے۔ جیسے سفر میں رہبر یعنی گائیڈ بنا راستہ نہیں ملتا، ویسے ہی علماء کے بنا دین کا راستہ نہیں ملتا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ گمراہی میں بھٹک جاتے ہیں۔ جس نے علماء کی عزت کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے، اور جس نے علماء کی بے ادبی کی اس کی زندگی میں ناکامی اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ علماء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب علماء کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء سے محبت رکھنا اور ان کی دعا لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔